وضحاها إلى يوم الجزاء وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وترفع ميتة السوء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی ترغیب بہت زیادہ تھی، جس کو آپ ڈونیشن کہتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ جمع کرنا، حلال پیسہ، اور مسلمانوں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے کسی بھی مصرف میں اس کو استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں صدقہ. صدقے کی نا اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں. اسلام نے بھائی چارے کی زندگی سکھائی ہے کہ اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر کھانا نہیں ہے یا اس کو بھی پریشانی ہے اور مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میں اپنے مال سے اپنے پڑوسی کی مدد کروں. اگر میرے رشتے داروں میں کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے اور اس بیچارے کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے یا مجھے مال دیا ہے، تو ہم اپنا مال ان کے اوپر کیا کریں؟ خرچ کریں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ میرا مال بس میرا. کیا یہ یورپ کی تعلیم ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ یورپ کی. اسلام نے ایسا نہیں. اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ تم نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے دی ہے. کیا مال ڈگریوں سے نہیں آتا، مال صلاحیتوں سے نہیں آتا، مال طاقت سے نہیں آتا. جتنا اللہ نصیب میں لکھا ہوگا اللہ پاک عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ دیا اس لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کریں. کیا کریں؟ میں اعتکاف میں تھا ہلال مسجد میں، یہ جو مدینہ مال کے سامنے ہے، تو وہاں ایک صاحب اعتکاف میں تھے اور پھر ہر سال آیا کرتے تھے. تو وہ سلطر بڑھے، تو وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب امریکہ میں ہوتے تھے نا، ہم کوئی کھانا کھانے جاتے تھے 4-5 دوست یونیورسٹی کے. تو جب بل بنتا تھا نا، جتنے بھی بل آیا، تو آپس میں جتنے 4 آدمی کھانا کھانے گئے اور جب کھانے کے اختتام پہ بل آیا تو وہ 4 بندوں میں تقسیم ہوتا تھا اور ہر بندہ جتنے پیسے اس کے ذمہ بنتے تھے وہ دیتا تھا. میں نے ان کو کہا کہ اسلام کی خوبی یہ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی کھانا کھانے گئے ہیں نا اور ایک آدمی کے پاس یا 2 آدمیوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں، تو 1 یا 2 آدمی پورا بل دے دیں، ان سب کی دعوت کر لیں. کیا کر لیں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے کہ جو کسی کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا، جو کسی کو پہنائے گا، جو کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے گا. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنا مال دوسرے مسلمانوں پہ خرچ کرو. کیا؟ یہاں تک کہ کافر پہ بھی آپ صدقے کا مال خرچ کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اس کو اسلام کے قریب کر لے. زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کافر کو نہیں دے سکتے اور دینی تو ادا نہیں ہوگی، لیکن کافر کے بارے میں اگر آپ کو یہ ہے کہ وہ دین کے قریب ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی مدد کر لوں تو صدقے کے مال سے اس کی مدد کر سکتا ہے. اسلام نے چیریٹی کی ترغیب دی ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجاہل سخی احب الی اللہ. البتہ جاہل شخص، بے دین آدمی لیکن سخی ہے. کیا ہے؟ ایک آدمی بے دین ہے، دین کا نہیں پتا، ہے مسلمان لیکن دین
پہ عمل نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, لیکن ہے سخی کیا, پیسہ خرچ کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مساجد میں, مدرسوں میں, بیواؤں میں, مسکینوں میں, غریب مسلمانوں کی مدد میں پیسہ لگاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عبادت کرنے والے سے, اس عابد سے, بخیل کہ جو بخیل ہے, جو پیسہ خرچ نہیں کرتا, لوگوں کی مدد نہیں کرتا, لوگوں کے کام نہیں آتا, لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا. ایک آدمی ہے تاجر گزار, پورے سال نفلی روزے رکھتا ہے, بڑا عابد ہے, بڑا زاہد ہے, لیکن جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. اس کو مال بھی ہے, لیکن اس کو بتایا بھی ہے کوئی پریشان ہے رشتے دار یا کوئی محلے والے مسلمان پریشان ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, بے حیث ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا مال صرف اپنی فیملی میں خرچ کروں گا اور کسی میں خرچ نہیں کروں گا. یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بے دین ہے مسلمان, لیکن بے دین ہے, دین پہ اتنا عمل نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین پہ عمل نہیں کرنا ہے, لیکن اس کا اتنا عمل نہیں ہے, لیکن لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ مسلمان پریشان ہے سیلاب سے, مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے دل میں احساس ہے کہ میرے رشتے دار پریشان ہیں, مجھے ان کے کام آنا چاہیے, اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس عبادت گزار کے کہ جو بخیل ہو, جس کی جیب سے پیسہ نہ نکلے. اور آپ کو پتہ ہے صدقہ اتنا بڑا عمل ہے کہ بعض وہ لوگ کہ جو بے دین تھے, جن کا دین پہ عمل نہیں تھا, لیکن ان میں اللہ نے یہ صفت کی تھی کہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور دل کھول کے کرتے تھے. ایک ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کو زندگی میں ہدایت دے دی اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا کر دی. اتنا بڑا عمل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو صدقات ہے نا, یہ قیامت کے دن پل صراط کے پل پر آ کے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچائیں گے. یہ قربانی کے جانور, یہ صدقات ہمیں پل صراط کے پل سے گرنے سے, کٹ کے گرنے سے جہنم کے اندر بچائیں گے. یہ صدقات قبر میں عذاب سے بچائیں گے. علامہ انور شاہ کشمیر نے لکھا ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو سر کی طرف کلمہ شہادت توحید آتی ہے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے. دائیں بائیں نماز روزہ اور پاؤں کی جانب صدقات, جو اس نے زندگی میں صدقے کیے ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے, وہ آ کے اس کو بچاتے ہیں. تو دیکھو اسلام نے بھی جذبہ دیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی کافر بھی رہتا ہے اور اس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھانے کا سامان پہنچائیں, یا اس کے گھر میں کوئی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں. انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان اس طرح اپنے پڑوس والوں کے ساتھ سلوک کرے گا تو کافر بھی کوئی ہوگا نا تو وہ مسلمان ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب خرچ کرو دل کھول کے کرو, کم خرچ نہیں کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو. اپنے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, لوگوں سے کہو کہ لوگوں کی مدد کرو. نہیں ہے قرضہ لے کے مدد کرو. ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی زمانے میں مال کی اتنی وسعت نہیں تھی, بڑی تنگی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے. اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں تو عام اوقات سے بڑھ کے آپ سخاوت کرتے تھے, یعنی پورے سال سخاوت کرتے تھے, لیکن رمضان میں تو سخاوت کی انتہا ہو جاتی تھی. تو جب ابتدائی اسلام میں حالات تنگ تھے, مال نہیں تھا زیادہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا تھا کہ میری مدد کر دیں, یا کوئی مجبور ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت, ابتدائی زمانے میں وسعت نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ کسی سے قرضہ لو اور اس شخص کی مدد کرو, اس کی ضرورت پوری کرو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاتے تھے, قرضہ لیتے تھے اور اس مجبور حال شخص کی مدد کرتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اسی طرح ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آپ سے مدد کا تقاضا کیا. آپ نے بلال سے کہا کسی سے قرضہ لو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو. تو اتفاق سے مکہ کا کوئی مشرک تھا, کوئی اور وہ مشرک سیٹ تھا, کوئی بہت بڑا مالدار تھا, اور وہ تھا تو مشرک لیکن تھا سخی. کہتا
بات سنی. اس نے حضرت بلال سے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئے, آپ نے قرضہ نہیں لینا, آپ مجھے بتائیں, میں پیسے دوں. کیا میں پیسے دوں؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا اخلاص سے, یار ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے, اور آپ کے وہ پیسے نہیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ. کیا یہ کیا ہے؟ ویلفیئر ادارے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی سیٹ ہوتے ہیں؟ کوئی سیٹ بیٹ نہیں ہوتے, عام آدمی ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر واقعی کام کرتے ہیں اخلاص سے تو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے ملوں کے مالک کو, بڑے پیسے والوں کو جوڑ دیتے ہیں, وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کورونا کے ٹائم جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں میں راشن تقسیم کر دیں, آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک راشن کے بھی پیسے نہیں تھے. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں, ایک راشن کے پیسے میرے پاس نہیں تھے. اور میں نے اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگایا, لوگوں نے دھڑا دھڑ میسج شروع کر دیا کہ ہمیں راشن چاہیے, کالے پہ کالے, کالے پہ کالے. میں نے ایک لسٹ بنائی بہت سارے لوگوں کی کہ ان لوگوں کو راشن دیا. پتہ نہیں شارع فیصل سے, سبجان ٹاؤن سے, پتہ نہیں کون کون آ کے یہاں سے راشن لے کے جا رہا تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اور اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے, لوگوں سے بات چیت شروع کی. اتنا راشن آیا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ شروع میں تو 4-4-5 راشن, پھر ایک ٹائم آیا کہ یہاں ہمارا ایک ساتھی ہے, اس کے بڑی گاڑی ہے, وہ پوری بڑی گاڑی لایا, اس میں پوری گاڑی راشنوں سے بھری ہوئی تھی. وہ میں نے محلے کے نوجوان راشن اٹھائے, اور یہ پورا کمرہ اور یہ کوریڈور بھی تقریباً راشنوں سے بھری ہے. اور جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میری گھر والی مجھے بولتی تھی کہ آپ نے کیا لگا دیا, آپ کو پیسے ایسے تو ہے نہیں, آپ کیا آپ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں سے وعدے شادے کر رہے ہیں. تو جب گھر والوں نے دیکھا اور کچھ رشتے دار آئے ہوئے تھے, وہ حیران ہو گئے, اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جذبہ منتقل ہوا, پھر ہمارے کچھ رشتے دار آئے ہوئے تھے اور گھر والے سب نے کہا کہ ہم بھی کریں گے, اور پھر ہمارے اس کرنے سے ہمارے رشتے داروں نے اپنے گھروں سے جو گھر کے استعمال کی چیزیں اور دودھ اپنے گھروں کا سامان اٹھا کے دے دیا اور کرنا شروع کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا راشن بٹا, الحمدللہ روز یہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی اس گیٹ پر, اور لوگ راشن لے کے جا رہے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی مدد کے لیے آپ کوئی ویلفیئر, کوئی چیریٹی ادارہ بنائیں. اس وقت مسلمان پریشان, بلوچستان میں بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہاں بھی سب کے گھر ڈوب گئے. فرنٹیئر کے علاقے سوات میں بھی بہت ضرورت ہے, وہاں لوگ پریشان. اور ہمارے قریب چونکہ سندھ لگتا ہے, اندرونی سندھ, یہاں بستیاں ڈوب گئی ہیں, باوجود اس کے کہ بڑی بڑی این جی اوز مدد کے لیے جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ پریشان ہیں. آج میرے موبائل میں مجھے میسج آیا محلے سے کسی کا کہ انہوں نے سندھ کے کسی علاقے کا پورا نام دیا, نمبر دیے, مجھے کہا کہ یہ وہاں ہمارے کوئی جاننے والے رہتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی امداد وہاں پہنچی نہیں. ارے کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں, کنٹینر جا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, کچھ ایسے دیہات ہیں یا ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں کسی کا علم, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, کوئی گیا بھی نہیں وہاں پہ, حالانکہ لوگ پہنچ جا رہے ہیں, لیکن لوگ کہاں رول گئے کسی کو نہیں پتا. پورے موبائل کے اوپر سب چیز میں دکھاؤں آپ کو, بیان کے بعد پوری تفصیلات ہیں. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار بہت این جی اوز چلے گی, بڑا کام کر لیا, ہمیں ضرورت نہیں نا. ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے, کچھ نہ کچھ جو آپ کر سکتے ہیں, چاہے آپ اپنی جیب سے کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے اپنے دوستوں سے کریں, خود نہیں جا سکتے تو جو ادارے جا رہے ہیں ان کی مدد کریں. اور ہم بھی ہفتے کے دن جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں, جو راشن دینا چاہتے ہیں وہ راشن دیں, اور راشن پہ میرا فوکس زیادہ ہے کیونکہ وہ خوش کا آئٹم ہے, وہ ان کے کام آئے گا. جو راشن دے سکتے ہیں وہ راشن دیں, اور جو کپڑے دے سکتے ہیں وہ کپڑے دیں, خواتین کے کپڑے بھی دیں, بچوں کے بھی دیں, بڑوں کے بھی دیں, کیونکہ ہر طرح کے کپڑے وہاں ریکوائرمنٹ ہے اس وقت. دوسرا یہ کہ پانی کی بوتلیں, نیسلے کے پانی کی بوتلیں جو دے سکتے ہیں وہ دیں, کیونکہ وہاں کا پانی سارا گندا ہو گیا, وہاں بیماریاں, مچھر ہیں, اور لوگ پریشان ہیں, بیماریاں ہیں وہاں پہ. تو جو پانی دے سکتے ہیں صاف ستھرا, اس کی اچھی تعداد میں بوٹلز دے سکتے ہیں تو وہ پانی کی بوٹلز دیں, تاکہ ہم ان کو وہاں جا کے صاف ستھرا پانی دیں. اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پیسے دے دیں, تاکہ ہم وہاں جا کے پیسے تقسیم کریں, یا یہ کہ اسی پیسوں کا مزید راشن خرید لیں یا کوئی بھی ضرورت کی چیز خرید لیں اور وہاں جا کیا کریں, ہم تقسیم کریں.
یہ وقت ہے. اور میں ابھی جو حالات دیکھے تھا کل بھی, تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ میرے خیال میں شاید اب کوئی 6 بجے تک ان کو ضرورت پڑے گی. ایسے ہی جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ اس وقت, ابھی تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب تک یہ معاملات چلیں گے. جس طرح وہ لوگ پانی کھڑا ہوا ہے ابھی بھی, ان کی وہ ڈوبے ہوئے ہیں ابھی بھی, مطلب معاملات چل رہے ہیں. اگر اور پانی پیچھے سے نہیں آ رہا, لیکن جو آیا وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے, کسی نے اس کو نکالا نہیں ہے. اور ابھی تک اور کے گھر ختم ہو گئے, وہ ایک دم زیرو ہو گئے, جانور بن گئے. اور دوسری چیز وہاں یہ ایک ضرورت اور ہے کہ جو ان کے جانور ہیں نا, ان کے لیے چارے نہیں ہیں وہاں پہ, ختم ہو گئے. تو جو لوگ یہاں سے گھاس وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں خود, تو وہ گھاس لے جائیں ان کے جانوروں کے لیے, کیونکہ ان کے جانور وہ بتا رہے تھے مرادان تاخیر صاحب کہ وہ بھوکے کھڑے ہوئے, اور ان کو چارہ نہیں ہے کھانے, گائے بھینسیں وغیرہ جو قربانی کا مال نہیں ہوتا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کے کام. تو انشاءاللہ ہم نے ہفتے کو نکلنا ہے. تو میری آواز جہاں تک جائے انٹرنیٹ کے توسط سے, اور آپ لوگ بھی آپ کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ ہمیں جمع کرا سکتے ہیں. ویسے لوگوں نے بہت ڈونیٹ کیا ہے, کافی لوگ تو کر چکے ہیں, مختلف اداروں میں, بیت السلام میں, دارالعلوم میں, جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کل تک ہمیں جو سامان جمع کرا سکتے ہیں کرا دیں. انشاءاللہ ہفتے کے دن صبح 8 بجے یا 8:30 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ بھی اور ہم اپنے ساتھ کچھ بریانی کی دیگیں بھی پکوا کے لے کے جا رہے ہیں, جس کا آرڈر میں کل دے دوں گا انشاءاللہ. آج بات ہو گئی ہے, اور وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم کا تازہ کھانا بھی کھلا دیں. ہاں کھلا دیں نا. تو میرے اب بات ساری یہ ہے کہ جو صرف ایک دیگ بن رہی ہے نا 50 آدمیوں کی, وہ 12,000 کی. کتنے کی؟ اگر 100 آدمیوں کو کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں ایک ٹائم کا, کیا وہ بنتا ہے 24,000. کتنے کا بنتا ہے؟ اچھا, ان 24,000 کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کل اس کا بھی آرڈر کر دوں گا. اور دیگ والے سے بھی بات ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں صبح 8:30 میں بتایا کہ سیلاب زمدان کے لیے کھانا لے کے جانا ہے. اس نے کہا میں 8:30 بجے تک تیار کر دوں گا صبح, حالانکہ ویسے 11 بجے کھلتا ہے, تو اس نے کہا میں کر دوں گا, تو کر دوں گا. تو میں نے اس کو یہ کہا یار کل دوپہر تک بتا دوں, کہ میں دیکھا کچھ جمع ہو جائے تو. لیکن بہرحال میرا یہ پروگرام ہے کہ ایک تو ہم یہاں سے 100 آدمیوں کا کم سے کم, اگر اللہ نے کوئی اور انتظام کیا تو 200 آدمیوں کا ایسے کھانا لے کے جائیں گے انشاءاللہ. 100 کا تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو اور ویسے وہاں لوگ اس طرح نہیں ہے کہ 100 ایک ساتھ کھڑے ہیں, جیسے 3 مکان یہاں ہیں, 4 وہاں ہیں, تو راستے میں بانٹتے ہوئے جانا ہوگا. اب وہ دیکھ لیں گے. ویسے جو ہمارا کیٹرنگ والا ہے خالد بھائی, وہ تھیلیاں بنا دیتے ہیں, تو ان سے پوچھ لیں گے کہ تھیلیاں بنا کے لے جائیں گے 4-5 گھنٹے کر کے, تو راستہ بھی ہے صرف جانے کا. تو اگر وہ کہیں گے تھیلیاں بنا کے لے جائیں تو تھیلیاں, نہیں تو اگر دیگوں میں کہیں گے تو دیگے لے جائیں گے. اور وہاں جا کے مولوی عارف کو بلایا ہے, کیونکہ مولوی عارف صاحب کیونکہ بلوچستان گئے تھے اور وہ ڈسٹریبیوشن کی, انہوں نے کھانا ہی بانٹا, راشن بھی, تو ان کو میں نے بلایا تھا کہ آج آ جائیں تو ہمیں ذرا بتا دیں کہ ان کو پتہ ہے نا وہ کر کے آئے ہیں کہ کیسے معاملات چلانے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا, کہ جب تک آئی نہیں, تو کل آ جاتے ہیں تو ان سے ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی اگر ان سے 100 آدمیوں کا کھانا پکاتے ہیں نا تو 24,000 روپے کا ریٹ پڑے, 12,000 روپے کی 10x10 کی دیگ. ہاں اب ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں جو مجھے خیال نہیں ہوتا ابھی مجھے ذہن میں یہ بات آ گئی, کیونکہ کوئی ایسی دعوت تو ہے نہیں کہ تم نے کھانا کھلانا ہے, کیا اس میں گوشت کم کروا دیں, ہاں تو ریٹ نیچے آ جائے. یہ میں مطلب تاکہ ان کو پیٹ ہی مطلب ان کو کھلانا ہے, اس میں گوشت تو ہوگا, لیکن اب ضروری تو ہے کہ ہر پلیٹ میں 6 گوشت آ جائے. تو مطلب ایک ہر پلیٹ میں 2 بھی ہو تو وہ بہت ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ٹائم کا ہم ان کو تازہ کھانا کھلائیں, جو ہم جا کے بانٹیں گے دوپہر میں انشاءاللہ ہفتے کے دن وہ بریانیاں بانٹیں گے ساتھ. اور ساتھ میں ہم ان کو راشن دیں انشاءاللہ, پانی کی بوٹل دیں, صاف پینے کا پانی. اس کے علاوہ کپڑے دیں, کیونکہ کپڑے ایک صندوق میں ان کے ڈوب چکے ہیں کئی لوگوں کے, جو وہ میڈیا کے آ کے بتا رہے ہیں, اور جو ادارے کے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی ڈوب گئے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں کو اپنے دماغ میں چیز سمجھ میں آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق دینی چاہیے, تو آپ دے سکتے ہیں. یا کوئی پیسے دینا چاہتا ہے تو وہ لفافے میں ڈال کے دے دے, وہی میری طرف سے وہ خود ہی لفافے بنا دے, 10 لفافے 15 لفافے, کہ بھائی فی لفافہ اتنے پیسے, مطلب میں مثلا میں 10 بندوں کو پیسے دے سکتا ہوں, تو وہ 10 لفافے بنا, اور اس میں رقم رکھ دے برابر برابر کہ بھائی یہ 10 بندوں کو میری طرف سے دے دو.
اور آخری بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو وہ چل بھی سکتا ہے. تو گاڑی ہم نے ارینج کر لی ہے. گاڑی والے سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے اس کو کہا کل دوپہر تک آپ کو ڈنگر بتا دوں گا. تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو گاڑی میں کم سے کم کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ایک دو اور دو تین لوگ ہیں. 3 بندوں کی جگہ ہے. کیا کیا 3 بندوں کی جگہ گاڑی میں بن جائے گی. جی تو ہم صبح نکلیں گے یہاں سے 8 بجے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ 12 بجے تک تو پہنچ 12 دیکھو نواب شاہ ہے 4 گھنٹے پر. کتنے گھنٹے پر ہے نواب شاہ سے آگے ہم نے نہیں جانا تو راستے بند ہیں اور بڑی پریشانی. ہم نے نواب شاہ سے پہلے پہلے ہو کے آ جانا ہے. نواب شاہ سے پہلے پہلے جہاں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں نا, مطلب یہ جو آپ کا اپنا ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ہائی وے, تو جب گاؤں آتے ہیں نا تو جاتا رہتا ہے. تو سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے جب شہر آتا ہے تو سیدھے ہاتھ کی تو اندر چل جاؤ تو فصلیں ہیں اور الٹے ہاتھ میں دیہات ہے وہ ڈوبے. تو ہم نے وہاں جا کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو ہم یہاں سے نکلیں گے صبح 8 بجے انشاءاللہ. 12 بجے تک یہاں سے جائیں گے پہلے گھشنے اقبال انشاءاللہ. وہاں سے دیگے رکھوائیں گے گاڑی میں انشاءاللہ اور وہی سب نکل جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم 12:30 تک اللہ نے چاہا جب 12 بجے تک کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ کسی گاؤں میں نا. تو میں نے اس کو متعین نہیں کیا. ہم نکلیں گے ہمیں جہاں ضرورت محسوس ہوگی ہم وہاں گاڑی روک لیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. 7 بجے وہ دیگ والا 8:30 تک کر کے دے گا نا دیگ انشاءاللہ. تو دیگ جانا ضروری ہے. نہیں وہ تو میں اس سے پکی بات ہوئی ہے. وہ تو بس کو کل میں نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے گا. وہ ایسی بات نہیں. وہ اس کو نے بتایا کہ مجھے جانا ہے انشاءاللہ. تو اچھا اب ہم صبح یہاں سے نکلیں گے 8 بجے انشاءاللہ. جن کو جانا ہے جن کو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ یہاں پہنچے 7:30 بجے. کیا 7:30 بجے پہنچ جائیں انشاءاللہ. کیونکہ 8 بجے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. 8 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ.